ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ ہمارے مسلکوں کے لیے آیا ہے مذہب. اور اس کے بعد ایک آیا مذہب سلفی جو اہل حدیث حضرات ہیں. تو مذاہب یہ ہیں. اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام 6 چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی مرے گا تو کیا کرو گے؟ نہلائیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کریں گے. یہ رسومات ہیں. ہماری شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہوگا، اعلان عام ہوگا. یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں. سیاسی نظام اسلام میں ہے، معاشی نظام اسلام میں ہے، معاشرتی نظام اسلام میں ہے. اسلام کا قانون تعزیرات ہے، حدود ہیں. اسلام کا دیوانی قانون ہے. اسلام کا قانون وراثت ہے. اسلام کا قانون شہادت ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہو. تو اسلام مذہب بھی ہے، لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے. یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے. نمبر 2، اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے. یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو. وہ منکر حدیث ہیں، منکر سنت ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں ہے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک 2 ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا. یہ دوسری بات ہے، چور دروازے ایسے ہیں، یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا، کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا. چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں. تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف. قرآن پر تدبر کرنے میں 2 پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے. ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام. اس کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں. دیکھیے قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا حجاز میں. مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے. تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے. ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے. تو یہ حجاز میں اترا ہے، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے. لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے. ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے. یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی. علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن. لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے. جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے.
لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر